الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادہ عثمان صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد داؤد صاحب، دیگر دوستو، عرس مبارک کی تقریبات ہیں. اللہ تبارک و تعالی صاحب عرس کے درجات کو بلند فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی غم ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہے. وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے. علامت ان کی یہ ہے کہ وہ بڑے صاحب ایمان، صاحب استقامت اور صاحب تقوی لوگ ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ولی کا معنی، اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے دوست. ہر آدمی کی کسی نہ کسی چیز سے دوستی ہوتی ہے. اس سے ملنے میں، اس چیز سے ملاقات میں اسے سکون نصیب ہوتا ہے، اور دوری میں اسے وحشت ہوتی ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بڑے سمجھدار اور ضرورت مند اور مجبور، لیکن اپنے وطن سے دوستی ہوتی ہے، گھر والوں سے پیار ہوتا ہے، علاقے سے محبت کرتے ہیں. مجبوری کے باعث حالانکہ سمجھدار ہیں، ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، لیکن وہاں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں، سخت اداس ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وطن سے دوستی تھی، اب دوستی سے دور ہٹے ہیں تو دل نہیں لگ رہا. دوستی ایک ایسی چیز ہے، تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ دوست آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، راحت میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں. دوست ذرا دور چلا جائے تو آپ وحشت محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور دوستی کا یہ حال ہوتا ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ کو آسان اپنے دوستوں کے بیچ محسوس کرتا ہے، وہ شاید قریبی رشتہ داروں کے بیچ بھی محسوس نہ کرے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بے تکلف ہوں، آسانی میں، اور چونکہ میری دوستی جو ہے، بس آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ دوستی ایک ایسی چیز، کچھ لوگوں کی پیسوں سے دوستی ہوتی ہے، مانتے نہیں، ویسے وہ ہوتی ہے دوستی. تو اگر شام کو ان کی طلب کے مطابق پیسہ آ جائے تو رات نیند سکون کی آتی ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر وہ تکلیف میں ہوتی ہے نا دوستی. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا ملعون ہے، بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا ہی بندہ بن گیا ہے.
وہ غلام ہو گیا پیسوں کا، بڑا ملعون ہے، مشکات میں موجود۔ تو انسان کی کچھ دوستیاں ہوتی ہیں، ایک تو دوستی کے ہوتے ہوئے دوست کی قربت میں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہماری ترجیح ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ترجیحی بہت سارے کام ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، کچھ کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر کرتے ہیں، اہمیت دے کے کرتے ہیں۔ ایک آدمی دکاندار ہے تو وہ کھانا بھی کھائے گا، وہ اگر کہیں شادی پہ جانا پڑے تو وہاں بھی جائے گا، وہ ضروریات کے، معاش کے، معاشرت کے، سوشل جتنے بھی تعلقات ہیں سارے نبھائے گا، لیکن اس کی ترجیح دکان ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں بھائی پرسوں نہ ایک جگہ جانا ہے، تو وہ کہتا ہے میاں اگر تو شام کو چلو نا، دکان جب بند ہو جائے تو پھر میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کبھی کسی مجبوری کے باعث اسے جانا پڑے تو کسی کے ذمے لگاتا ہے، کسی بھائی کے، گھر میں سے کسی فرد کے، کسی دوست کے، کہ تو آج میری دکان پہ بیٹھ اور پھر میں فلاں کام کر۔ جو ترجیح ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں وہ نماز بڑی ترجیحی بنیادوں پر پڑھاتے ہیں۔ یعنی امام مسجد کو کہیں جانا پڑ جائے نا تو وہ بیچارہ پہلے تلاش کرتا ہے کہ کوئی بندہ ملے جو نماز پڑھائے، پھر اگر خدا نخواستہ جلدی کوئی ایمرجنسی کہیں اس کو جانا پڑ گیا تو اب وہ فون کر رہا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے چابی فلانی جگہ پڑی ہے۔ اگرچہ مانتے نہیں لوگ امام کی خدمات کو، تسلیم لوگ نہیں کرتے، لیکن جتنی اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، چونکہ ترجیح نماز ہے کہ میں نے وقت پہ جماعت کرانی ہے، تو بات جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ کچھ کام ہم ترجیحی بنیادوں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی ترجیح رب رسول کی ذات ہوتی ہے۔ یہ باقی کوئی کام بھی جب کرتے ہیں نا، کوئی کام بھی، امام کشیری نے ایک بزرگ کا قول لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو نہ جاتا کبھی بھی رشتہ داروں کے پاس، میں تو کبھی خدمت نہ کرتا بال بچوں کی، میں تو خود گیا ہی نہیں، مجھے تو اللہ رسول نے بھیجا ہے، انہوں نے حقوق مقرر کیے ہیں اس لیے گیا ہوں، میری ترجیح اللہ رسول ہے۔ ترجیح ایک تو یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی وہ کہیں اور سکون محسوس نہیں کرتا، چونکہ دوست کے پاس سکون محسوس کرتا ہے، رب کے بندے کو بھی مصلی میں سکون محسوس ہوتا ہے، اسے بھی درود و سلام میں سکون محسوس ہوتا ہے، اسے بھی وہ کہیں نہ کہیں سے جس طرح بھی کر کے وہ آئے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے نہ 4 نفل ہو جائیں، کچھ 4 تسبیحات پڑھ لوں، چونکہ دوست ہے نا تو کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو وہ ایزی کرتا ہے۔ اور اگر سکون ملنے لگ جائے شہرتوں میں، نعروں میں، تصویروں میں، سکون ملنے لگ جائے کچھ اور کہانیوں میں، پھر تھوڑی سی اپنی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر انسان کو نئے سرے سے چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ والوں کی ایک تو انہیں سکون، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ملے، کوئی تھوڑی سی گنجائش ملے، کوئی تھوڑا لوگ ہٹیں تاکہ میں جلدی سے مصلی پہ بیٹھوں، میں ذرا جلدی سے نا۔ آپ دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے۔ حضور بڑا کام کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مصروف وہ شخص ہوتا ہے جو ذہنی طور پر مصروف ہوتا ہے۔ جسمانی تھکاوٹ کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ جب کرتے ہیں تو رات اچھی طریقے سے سوئیں، صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تھکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے۔ اور کوئی ایک آدھ گولی اب آ گئی ہیں مارکیٹ میں دوائیاں، کچھ لے لیں تب بھی جسم نارمل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ذہنی کام کرتے ہیں نا، اعصابی تھکاوٹ کا کام، بہت سارے سوالوں کے جواب دینا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ کو دیکھیں تو کچھ لوگ آ رہے ہیں جنہیں دین کے بارے میں سوال کرنے، اور ایک منافقین کا ٹولہ ہے جو نئی نئی سازشیں کر رہا ہے، ان کی سازشوں پر امت کو مطلع کرنا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے۔ پھر ایک تیسرا گروپ ہے جو بار بار حملے کر رہا ہے، کفار مکہ کا، قریش ہیں، ان کے ساتھ الگ سے مقابلہ۔ اور پھر جو لوگ کلمہ پڑھ گئے ان کی تربیت، جنگیں تو آخری دن تک جاری رہیں، تو ایسا نہیں فرمایا کہ پورا دین پھیل جائے گا تو پھر اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے، ان کو بھی حضور نے جگہ جگہ ایک ایک بات پر باریکی کے ساتھ رہنمائی کرنی ہے۔ یہ ساری مصروفیات دینی، اخلاقی، ساری حضور کی تبلیغی خدمات ہیں۔ یہ بڑا سخت مشقت والا کام،
اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو مشقت کر کے حضور دین کا کام کرنے لگے، لیکن ایک وقت ہے خاص رب کریم کے ساتھ یہ بھی سارا وقت اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن ایک خاص وقت وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں حضور میرے بستر میں تھے، اپنے بستر نور میں، تو فرمانے لگے عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں؟ یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں اجازت دوں؟ تو فرمایا حق تیرا ہے نا، وقت تیرا ہے۔ کہتی ہیں حضور میں نے کہا کہ سارا دن مشقت والا کام، اور اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا کہ محبوب اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس کے باوجود حضور رات کو اٹھے، صحیح مسلم میں موجود ہے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا۔ میں نے ویسے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں رات جلسے میں ہوں، دین کا ہی کام ہے۔ میں نے ویسے مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں اتنے لمبے چوڑے سفر کرتا ہوں تو یہ بھی تو سارا نفلی کام ہی ہے نا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت دین کے کام میں ہے نا، ایک ایک سانس حضور کی بلاغ دین میں، پر حضور نے پھر بھی مصلی بچھایا۔ سیدہ فرماتی ہیں وضو کیا، اور یہ صحیح حدیث میں لفظ موجود ہیں، کہتی ہیں کہ ایک آیت اور ساری رات ہی میرے نبی پاک کی مصلی پہ گزر گئی، ساری رات بیت گئی، یہاں تک کہ قدموں میں ورم آ گئے۔ سوجتے نہیں، ہمارے قدم نہیں کبھی سوجے نفل پڑھتے ہوئے، ویسے یہ کہ داستان سرائی، باتیں، گپ شپ، اس کے لیے تو بڑا گھنٹوں وقت بیت جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مقدس قدموں میں ورم آ گیا، اور ساری رات حضور نے عبادت کی۔ مسجد نبوی شریف سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر پڑھ دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا، اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی نماز کے پیروں میں ورم آ گیا؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا کہ میرے رب کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں، تم نے گنوائے ہیں نا، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو خاص حضور نے وقت الگ سے نکال کے مصلی کو دیا ہماری تعلیم کے لیے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور اتنے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو وقت دیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں مصلی پہ بیٹھ کے کچھ حاصل کروں گا تو آنے والوں کو کچھ بانٹوں گا نا، تو میں اس لیے اٹھ کے جاتا ہوں کہ پہلے میں کچھ لے تو لوں، میں کچھ رب کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے طلب کروں، دعا کروں ان کے لیے، اور پھر وہ جو اللہ کے حضور سے مجھے نصیب ہو وہ میں آ کے ان کو دوں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا ولی قرب پاتا ہے جب رب کا، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ لطف لیتا ہے۔ جب وہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے لوگ ہی بلاغ دین کے لیے آئے، حضرت غوث اعظم کی کتنی مصروفیت ہے، کتنی مصروفیت ہے، پر پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مصروفیت ہے، پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی دنیا کے اندر دین کو لوگ فقہ جمع کر کے دی کہ آج امت 80% امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی۔ اتنا بڑا کارنامہ، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، اتنا بڑا کارنامہ کیا، لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات اپنی چھت پہ کھڑے رہتے اور ساری رات نماز پڑھتے اور ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نا وصال ہو گیا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ امام صاحب کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا، تو وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہمارے نا پڑوسیوں کی چھت پہ ایک ستون تھا جو صرف رات کو نظر آتا تھا، تو کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو اس بچے کے والد رو پڑے، کہنے لگے پتر وہ ستون نہیں تھا، وہ تو امام اعظم تھے جو رات کھڑے ہو کے اپنے رب کریم کی یاد کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنا وقت جو ہے اس کو تھوڑا سا نا دیکھیں، ذہنی آسود، اب تو خیر نیا دور آ گیا ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے یہ ہمیں ورزش بتائی ہے، ذہنی سکون کے لیے یہ چیزیں بتائی ہیں، یاد رکھیں سب سے زیادہ آپ کو آسودگی اس وقت ملتی ہے جب آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔
ہمارے ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے دل میں جو ہے نا باتیں وہ ساری آپ نکال دیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ویسے بچ جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بالکل نجی قسم کی باتیں ہیں، وہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، اور بہت ساری جگہوں پہ کہیں گے تو کمزوری آئے گی۔ اللہ کے بندوں نے ہمیں طریقہ بتلایا، وہ کہنے لگے تم مصلی پہ بیٹھو نا، تو دعائیں مانگو نا، تو جو کسی اور سے نہیں کہہ سکے وہ سارا اپنے رب کریم سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے، اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو ایک تو انہوں نے عبادات کو وقت دیا، انہوں نے اللہ اللہ دوسروں سے زیادہ کی، اور دوسری بات یہ کہ ان کی ترجیح اللہ رسول کی ذات رہی۔ ترجیح ایسا نہیں کہ اللہ کا ولی روٹی نہیں کھاتا، نکاح نہیں کرتا، ضروریات زندگی کے معاملات سے پیچھے ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی ترجیح دولت نہیں، ان لوگوں کی ترجیح نکاح نہیں، ان کی ترجیح شہرت نہیں۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی معروف ہوئے، مشہور ہوئے، لیکن یہ ترجیح نہیں، ترجیح اللہ رسول کی رضا ہے۔ ترجیح یہ ہے کہ اللہ رسول راضی کیسے ہوں۔ ہمیں تاریخ میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس خاتون نے نہ ترجیح دی اللہ رسول کی ذات کو، ترجیح دی، اور کس طرح ترجیح دی کہ مال بڑا تھا، ملکہ تھی، ہر دنیا کی آسانی سہولت ان کے پاس موجود تھی۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ غریب تو پھر امیر ہو جاتا ہے تو گزارا چل جاتا ہے، لیکن اگر امیر آدمی جس کی عادتیں پھر ساری بدل جائیں، آسانی والی ہو جائیں، وہ غریب ہو جائے تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی۔ جناب آسیہ ملکہ تھی، کلمہ پڑھ گئی حضرت موسیٰ کلیم کا۔ پہلے تو فرعون نے ڈرایا دھمکایا، کہا کہ بڑی سخت سزائیں دوں گا، تو باز آ جا، خاندان والوں کو بلایا، جو جتنی بلیک میلنگ ہو سکتی تھی ساری کی۔ تو آپ فرمانے لگیں کہ مجھے ان ساری باتوں کا پہلے بھی پتا تھا کہ تو سارا کچھ ہی کرے گا، مجھے پتا تھا ان ساری باتوں کا، لیکن اب تو میں آ گئی ہوں اور سوچ سمجھ کے آئی ہوں، اب تو جو مرضی کر۔ اس نے سخت سست لفظ بھی کہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی گالی اتار دے۔ سارا کچھ کر بیٹھا نا جب، تو وہ جو کنیزیں کل تک ان کے لیے پانی کا پیالہ لیے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی، ان کی ڈیوٹی لگی جناب آسیہ کو مارنے کی۔ انہوں نے مارا، تکلیف دی، پھر باندھ دیا، پھر خاندان والوں کو بلایا، پھر ان کے وجود پر تلوار سے کٹ لگا کے ان کے اندر نمک بھرا، پھر ایک دیوار کے ساتھ انہیں کھڑا کر کے نا، او بھائی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے تو بالکل اتنا عجیب منظر ہو۔ اقبال رویا کرتے تھے، کہتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی، ذرا سی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو تو بس گئے ہم کام سے، لیکن اتنا بڑا حوصلہ، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا تو میخیں ان کے ہاتھوں میں لگا دی گئیں، کیل ٹھونک دیے گئے۔ رات کا وقت ہے، فرعون مار مار کے تھک گیا، جا کے سو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آئے اور آ کے جناب آسیہ سے کہتے ہیں آپ کے صبر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کلیم یہ نہ پوچھئے، بس یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جے تو چڑھے آؤتے وار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ پوچھیں اللہ سے، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ پوچھیں، آپ میری بات کو سمجھیں، یعنی زیر خنجر بھی خواہش یہی ہے کہ مالک راضی ہے کہ ناراض ہے۔ چونکہ ترجیح، اب نہ ترجیحات بدل گئی ہیں ہماری، آپ یقین کریں بدل گئی ہیں، ماحول کچھ اور ہو گیا، ذہن سازی کچھ اور ہو گئی، ایک دوڑ ہے ہر جگہ جس نے بہت ساری روحانی چیزوں کو بھی مادی کر دیا ہے۔ بہت ساری جگہیں جہاں سے خیر ملنی تھی وہاں سے بھی کچھ سبق اور ملنے شروع ہو گئے۔ کہا بتائیے میرا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے؟
اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے میں رب کا ہی پیغام لے کے آیا ہوں. رب کریم فرماتا ہے جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا دیا ہے, آپ کا محل بنا دیا گیا ہے جنت میں. بھائی ترجیح آپ دیکھیں صبح سے شام تک میری اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں. جو ترجیحات ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا یہ تو ساری دنیا کی ہیں. بچے پالنا ہے اور ان کو بڑا کرنا ہے اور ان کو بیاہ دینا ہے, تو یہ تو کام غیر مسلم بھی کر رہا ہے. جو ہماری شان تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو ہم نے تو کوئی خاص کام بھی کرنے تھے, کوئی اہم ذمہ داریاں بھی تھی ہماری. ترجیحی بنیادوں پر اپنے معاملات, یہ جو لوگ بے چین اور بے قرار ہیں نا, بہت سارا ہمارا بہت ساری چیزیں آسانیاں سہولیات ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مقصد نہیں طے کیا. مقصد نہیں. مثلا اگر مقصد پیسے ہیں تو پیسے مل گئے ہیں جتنے ہم چاہتے تھے, آ گئے ہمارے پاس, تو اب کیا کریں. مقصد تھا گاڑی, آ گئی جی گاڑی مل گئی. اب مقصود تھا بنگلہ, کوٹھی, ہو گئی تعمیر. اب یہ تو لمیٹڈ چیزیں ہیں, محدود ہیں. آپ نے جو طلب کیا وہ مل گیا. اب آپ کا دل پریشان ہے کہ اب میں کدھر جاؤں بھلا. شادیاں کرنی ہیں جی بچوں کی, ہو گئی شادیاں بچوں کی, چلے گئے اپنے اپنے گھر. اب کیا انتظار کرنا ہے کہ حضرت اسرائیل آئیں گے؟ نہیں. مسلمان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. وہ اس امید پہ رہتا ہے کہ کوئی خبر ملے, کوئی پیغام آئے, کسی طریقے سے کوئی کسی جگہ میرے دل میں ایسی بات بیٹھ جائے کہ ہاں میں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس سے میرا رب راضی ہو گیا, کوئی ایسی کمائی میں نے حاصل کر لی ہے, کچھ ایسا کر لیا جس سے میرا مالک راضی ہو گیا. تو دو باتیں تو اسی آیت نے ہمیں بتائیں کہ اللہ کا ولی, پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں جا کے مصلی پہ جا کے راضی ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ترجیح دنیا داری نہیں, ترجیح شہرت نہیں. مطلب صبح سے لے کے شام تک یہ ترجیح نہیں کہ نئی فوٹو کوئی اچھی آ جائے اور میرے پاس کوئی آج مجھے پتہ چل جائے کہ میرے 10 لاکھ کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کتنا ہوا ہے. ترجیح یہ نہیں. ترجیح یہ کہ میں نے آج صبح سے شام تک کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں اللہ رسول کی رضا کی طرف بڑھاؤں. پھر آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں, پختہ ایمان والے. ہمارے ہاں نا بے یقینی بھی تیزی سے پھیلی ہے. اب تو پہلے تو ایک آدھ آدمی ملتا تھا, اب تو درجنوں بیسیوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسوسے بڑے آتے ہیں, خیالات بڑے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں وسوسوں کے غالب ہونے سے محفوظ فرمائے. کیوں بھلا آتے ہیں؟ ہم یقین کی طرف سفر ہی نہیں کرتے. ہمارا مزاج بن گیا اس کی بھی بات سننی ہے, اس کی بھی بات سننی ہے, کہانیوں میں زندہ رہنا ہے, اور ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ اللہ رسول کے واضح ارشادات کی روشنی میں بھی اپنی عقل کو دوڑانا ہے. جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, غلامی کر لیتے ہیں, پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یقین کامل کی طرف سفر کریں. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو اس طرح یقین سیکھا کرو. یقین والوں کی سنگت اختیار کریں, ان لوگوں سے ہٹ جائیں جو آپ کو کہتے ہو نہیں جی نہیں چھوڑیں, دنیا داری ہے جی ساری, مولوی بھی تو پیسہ کمانے نکلے ہوئے ہیں, پیر بھی تو بڑی پجاروں میں بیٹھتا ہے, چھوڑیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, فلانا بھی تو فلان جگہ پہنچ گئے. یہ بے یقینی پیدا کی جا رہی. وہ چھوڑیں جی ساری دنیا ہے, گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے سب دنیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے اگر ساری دنیا ہی لالچی ہے تو ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا. ہمارے والد نے جو اپنی جوانی ہمیں دے دی تھی تو کتنے نوٹ لیے اس نے. درجنوں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم پہ مہربانیاں کی اور اللہ کی رضا کے لیے. آپ کو بے یقین کیا جا رہا ہے, الجھایا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ جمہوری ملک ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں جس کا مذہبی سٹیجوں پر بھی پتہ نہیں کس کس رنگ کے لوگ آ گئے ہیں. کوئی منکر حدیث ہے, کوئی بے ادب ہے اولیاء کا, خدا جانے کس کس کیفیت کے لوگ ہیں جو آ گئے ہیں اور آ کے دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہم بھی مذہب کے ترجمان ہیں. مزید چیزوں کو الجھا دیا ہے. اپنے ذہن کو مضبوط کریں, فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں, عقائد پر پکے رہیں. ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے میرا اور جبریل امین علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے.
نہیں نہ سمجھ آئی آپ کو، آپ نے بات سمجھی نہیں. فرمایا کرتے تھے اعمال میں فرق ہے، وہ فرشتے ہیں، لیکن فرماتے تھے کہ جس طرح رب کو وہ مانتا ہے میں بھی اسی طرح ہی مانتا ہوں، جس طرح نبی کریم کو وہ مانتے ہیں میں بھی ویسے ہی مانتا ہوں. میرا اور ان کا ایمان. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ پوچھے نا کہ تم مومن ہو تو یہ نہیں کہنا انشاءاللہ، اس میں شک ہے. کوئی پوچھے مومن تو کہنا الحمدللہ پکے مومن ہے. ایمان میں شک والی چیز مضبوط رہیں. آپ فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں. بس جو اللہ رسول نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جو اللہ رسول کے واضح ارشادات آ گئے سو آ گئے. اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے. فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا. اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا مقام خاک پہ ملے گی. تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا. ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی. جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی. تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا. کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں. اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھیں وہ ساری اس سے دیکھ لیں، خط ملا کوئی نہیں. اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی. آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے. میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے تارے جھاڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا. ہاں بات ختم ہو گئی. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. خط تیرے پاس ہے تو تو نے دینا ہے. اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی. جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا. کہنے لگے یہ خط ہے. حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اپنی طبیعت کے اندر اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں. حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ. تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، تو مسجد آنا ہے. دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے. لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اب بالکل رنگ ہی بدل گیا تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف. تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین. اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر. یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے. میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے. جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے. کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی. انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں. وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟
وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہتے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ او خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے، کہاں سے پہنچے کہاں۔ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں، آستانے اب بننے لگے ہیں۔ آپ پڑھیے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ، یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے، وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی، تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی، کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا۔ یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے، ہاں یہ فقیر تھے، جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا، جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ میرے مجلس تھے، اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی، بندوں پہ توجہ دی۔ درختوں کے نیچے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے ایک دو دن میں، درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع۔ کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا، فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں، وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری، ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے، درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے۔ اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا، کمال کر دی۔ ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا، تو استاد جی جو کہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان، ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا، وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں، لیکن استاد تھے نا، ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے، وہ چائے پلائیں گے۔ 7 سال بیت گئے، بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا، اس کا استحصال ہوا، اسے پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا، خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا۔ مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی، تو حضرت کیا کرتے، کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند ہے، تو اپنی روٹی دے دے، میں کھا لیتا ہوں، تو میری آئے گی تو تو کھا لینا۔ فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا، میں روتا، اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے۔ جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر، پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ چونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ یقین مضبوط کریں، ایمان مضبوط، اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں، جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں۔ پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا، بولنے میں بھی احتیاط کرنا، کھانے میں بھی احتیاط کرنا۔ یہ جو بہت زیادہ ماحول بن گیا نا غیر سنجیدگی کا، ہر آدمی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص ہنستا ہے، پھپتیاں ہیں، مذاق ہیں، دوستوں کی محافل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا رویہ، اس سے پتہ کیا ہوا ہے، ہم غیر محتاط ہو گئے، اور مذاق جہاں بھی زیادہ بڑھتا ہے وہاں پھر آہستہ آہستہ اختلاف بھی بڑھ جاتا ہے، نفرت جو ہے وہ آگے بڑھتی۔ آپ خوش طبی ضرور کریں، یہ حضور سید عالم علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن سنجیدہ اور محتاط زندگی گزاریں، اور اگر آپ بات بھی کریں تو وہ بھی سلیقے والی کریں، کیونکہ آپ نے جو بات کہہ دی وہ آ گئی باہر، اس کا دوبارہ واپس جانا ممکن نہیں ہوتا۔ محتاط زندگی، کھانے میں بھی احتیاط کریں، جتنا پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں اتنا کھا کے مار نہیں سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ذمہ کرم رزق رکھا ہے، احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نظر کی احتیاط، پیٹ کی احتیاط، بولنے کی احتیاط، آپ محتاط زندگی گزاریں۔ ہمیں شوق ہے بلا لاگ تبصرے کرنے کا، تو کچھ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جن میں بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کر دیا۔ محتاط رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ بار بار قرآن حکیم میں تقوی کی بات کرتا ہے، اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، تو یہ تقوی کیا ہے؟
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں کو آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا، پر آپ نے میرے ذمے لگایا تو بتاتا ضرور ہوں۔ اگر تنگ رستے سے گزرنا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، اور آپ نے کھلا لباس پہننا ہو، اہل عرب جبہ پہنتے تھے، کیسے گزریں گے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے گزرنا ہے ذرا احتیاط کے ساتھ، کپڑے سمیٹ لوں گا تاکہ ادھر بھی نہ الجھ جائیں ادھر بھی نہ الجھ جائیں، محتاط ہو کے گزر جاؤں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور یہ تقوی کی مثال ہے، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، گناہ میں بندہ الجھ سکتا ہے، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، جو دونوں سائڈوں سے بچ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ بات سمیٹتا ہوں، آخری بات سنیں۔ ہم لوگ نا جس دن صرف محتاط ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے، جس دن پرہیز کرنے لگ گئے نا، پرہیز، کچھ لوگوں کے لیے دوائی کھانا مشکل نہیں، پرہیز کرنا مشکل ہے۔ آپ یہ متقی کہتے ہی پرہیزگار کو ہیں، نماز پڑھنے والا نمازی کہلاتا ہے، متقی نہیں، حج کرنے والا حاجی کہلاتا ہے۔ متقی کی تعریف ہمارے شارحین اور محدثین نے لکھی ہے، گناہ سے بچنے والا متقی۔ احتیاط جب آپ کی طبیعت میں آتی ہے نا، احتیاط، توجہ ہے میری بات پر، احتیاط جب آپ کی، ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرید نذرانہ دیتا تھا نا تو بہت سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، ویسے حکم یہی ہے، یہ ان کے تقوی کی بات ہے، حکم یہی ہے کہ جب کوئی خود سے آپ کو دے بغیر طلب کے تو حضور نے فرمایا لے لو یہ اللہ کی طرف سے، لیکن کو دیتا تھا تو پوچھتے تھے تو کام کیا کرتا ہے، سوال کرتے تھے، اگر کوئی شبہ محسوس کرتے تو اسے نصیحت کرتے، سمجھاتے، آ کے بتاتے نہیں کہ لوگ اس طرح کرتے، ہم تو ذرا کو بات پوچھتا ہے تو راز نہیں نہ رکھتے، لوگوں کو بتا دیتے۔ محتاط اگر آپ تھوڑے سے ہو جائیں، اور محتاط بندے کے خرچے بھی کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور خرچ کنٹرول میں ہو تو بندے کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لمبے چکروں میں ہم سارے لگے ہوئے ہیں آمدن بڑھانے کے لیے، حالانکہ سیانہ بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہو، سیانہ وہ ہوتا جس کے خرچے تھوڑے ہوں، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ پھر زیادہ اسے مشقت نہیں کرنی پڑتی، گزارا چل جاتا۔ محتاط رہیں، تقوی اختیار کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی، فقہ کے اسباق دیے، بڑے دور رس نتائج اللہ نے دیے آپ کی تعلیم و تربیت کے، کبھی کوئی مشکل بھی پیش آئی مسئلہ بتانے میں؟ تو حضرت فرمانے لگے ایک دن ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آ گئی تھی، پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس نے مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا حضرت میں بیوہ ہوں اور بے اولاد ہوں، ہاتھ پھیلانا آر سمجھتی ہوں، چرخہ چلا کے سود بناتی ہوں، اس سے گزر اوقات کرتی ہوں، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میری خرچ پورے نہیں ہوتے تو 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے تو چھت پہ چرخہ رکھ لوں تاکہ رات کو اس روشنی میں بھی تھوڑا کام کر لوں۔ چند دن پہلے بیٹھی ہوئی تھی تو بادشاہ کا لشکر گزرا ہے، ہزاروں لوگ تھے، بڑی بڑی لالٹینیں تھیں، تو بہت ساری روشنی میرے چرخے پہ پڑی ہے، میں سود کاٹتی رہی ہوں، پوچھنے یہ آئی ہوں کہ وہ جو میں نے اس روشنی میں سود بنایا ہے تو اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کمائی میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ پوچھنے آئی۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کبھی نہیں مشکل آئی، آج تو میں رو پڑا، میرے وجود پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا ماں مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا تو ہے کون، تعارف کرا۔ تو اماں کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے، آپ کے ذمے ہے۔ میں نے کہا بتاتا ہوں، پہلے بتا تو کون ہے؟ تو کہنے لگی یہ ایک درویش ہے جو بغداد میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، لوگ انہیں بشر حافی کہتے ہیں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں، اللہ اللہ کرنے والوں کا گھر معروف ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو مسئلہ شاید اور بتاتا، اماں تو اس روشنی میں سوت نہ بنایا کر، تیرے گھر سے لوگوں نے دین سیکھنا ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، ہم تھوڑے غیر محتاط ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کی شرح میں امام کشیری کہتے ہیں کہ پھر یہ بتا کہ تیری نماز میں لذت کیسے پیدا ہوگی اگر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو آباد فرمائے،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے اور عمل کا رستہ ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور پراثر گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. سب حضرات تشریف رکھیں گے جی. محفلیں سرکار کی ہیں, قبلہ مفتی صاحب ہیں, حضرت صاحب ہیں. میں پہلے تو دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں, پھر یہ کہ میرے معاملات اس طرح کے ہیں, مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے. اللہ آپ کو, اور سب لوگ بیٹھیں گے. جب میں آیا تھا تب بھی نعت ہو رہی تھی. نعت کا ادب بہت زیادہ ہے ہم سے. سب لوگ تشریف رکھیں, اسی میں بہتری ہے ہم سب کی. اللہ آپ کو خوش رکھے. محفل خراب نہیں.